खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात का मैदान सज गया। पीटीआई के एक उम्मीदवार की दस्तबरदार न होने की वजह से बिला मुकाबला इंतखाब न हो सका। सेनेट की 11 खाली नशिस्तों पर पोलिंग जारी। जिरगा हॉल में पोलिंग दोपहर 4 बजे तक जारी रहेगी। वजीर आला अली अमीन गंडापुर ऐवान में मौजूद। पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर अहमद करीम कुंडी अपनी 5 नशिस्तों के दिफा के लिए पुरयकीन। सूबाई असम्बली के 145 अरकान वोट कास्ट करेंगे। 7 जनरल, 2 खवातीन और 2 टेक्नोक्रेट नशिस्तों पर उम्मीदवार मैदान में। जनरल नशिस्त पर कामयाबी के लिए उम्मीदवार को 19, खवातीन को नशिस्त के लिए 49 वोट दरकार हैं। हर रुकने असम्बली 3 वोट कास्ट करेगा। मखसूस सीटों पर हल्फ के मामले पर अली अमीन गंडापुर और फैसल करीम कुंडी में ठन गई। गवर्नर हाउस में हल्फ बर्दारी पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दी। स्पीकर केपी असम्बली बाबर सलीम सवाती ने भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत लिख दिया। कहा, चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट की गवर्नर को हिदायत आईनी इख्तियारात से तजावुज़ है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा, गवर्नर हाउस में हल्फ को आइन की खिलाफ वर्जी करार देते हुए चैलेंज करने का ऐलान किया था। पंजाब असम्बली में सेनेट की एक नशिस्त के लिए पोलिंग का अमल जारी। नून लीग के हाफिज अब्दुल करीम, पीटीआई के महर अब्दुल सत्तार उम्मीदवार, खदीजा सिद्दीकी और एजाज मिनहास आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर मैदान में मौजूद। कामयाबी के लिए 185 वोट दरकार हैं। हुकूमती उम्मीदवार को 261 जबकि अपोजिशन को 108 वोटों की हिमायत हासिल। 9 बजे शुरू होने वाली पोलिंग शाम 4 बजे तक जारी रहेगी। पंजाब से सेनेट की नशिस्त अल्लामा साजिद मीर के इंतकाल से खाली हुई थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का विफाकी काबीना को तौहीन अदालत का शोकाज नोटिस जारी। जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान ने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी केस में रिपोर्ट पेश न करने पर नोटिस जारी किया। रिमार्क्स दिए, फौजिया सिद्दीकी पाकिस्तान की बेटी हैं, इंसाफ को शिकस्त का सामना नहीं करने दूंगा। हाई कोर्ट की इज्जत बरकरार रखने के लिए अपनी जुडिशल पावर्स का इस्तेमाल करूंगा। जुमेरात को बताया गया कॉज लिस्ट जारी नहीं होगी। कॉज लिस्ट के लिए दरखास्त भी भिजवाई। चीफ जस्टिस को दस्तखत के लिए 30 सेकंड भी नहीं मिले। माजी में जजेस का रोस्टर मखसूस केसेस के फैसलों के लिए इस्तेमाल हो चुका है। एक बार फिर एडमिनिस्ट्रेटिव पावर को जुडिशल पावर के लिए इस्तेमाल किया गया। छुट्टियां खत्म होने के बाद पहले वर्किंग डे पर केस की आइंदा समाअत होगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का FIA हेडक्वार्टर इस्लामाबाद का दौरा। FIA के शोहदा की यादगार पर हाजिरी, फूल रखे, फातिहा खानी भी की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत FIA हेडक्वार्टर में आला सतह का इजलास। FIA की जदीद खतूत पर तंजीम नौ का फैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने जाम प्लान तलब कर लिया। FIA के लिए फौरी तौर पर जदीद टेक्नोलॉजी और मतलूबा हथियारों की मंजूरी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना था कि गैर कानूनी इमिग्रेशन में मुलविस माफिया से आहनी हाथों से निपटा जाए। वज़ीर दाखिला की FIA को फास्ट ट्रैक काउंटर कायम करने की भी हिदायत। हुकूमत सिंध का IEEE फेयर 2025 के लिए तमाम मुमकिना सहूलियात की फराहमी का ऐलान। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, हुकूमत सिंध कौमी मईशत की तरक्की के लिए मुस्बत इक़दामात की मुकम्मल हिमायत करती है। IEEE फेयर 2025 पाकिस्तानी मसनूआत को आलमी मंडियों में मुतारिफ कराने की एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म साबित होगा। सूबा सिंध में तवानाई के शोबे में इनकलाबी इक़दामात के लिए हैं। मुल्क के सबसे सस्ती बिजली नूरियाबाद विंड पावर प्रोजेक्ट से पैदा की जा रही है। PTI के 5 नाराज उम्मीदवारों में से 4 का सेनेट इंतखाबात से दस्तबरदारी का ऐलान। इरफान सलीम और आयशा बानो भी दस्तबरदार। दोनों से अली अमीन गंडापुर के मुज़ाकरात कामयाब। वकास औरकज़ई और इरशाद हुसैन पहले ही दस्तबरदार हो चुके। खुरम ज़ीशान ने दस्तबरदारी का ऐलान नहीं किया। अली अमीन गंडापुर का 4 उम्मीदवारों को खिराज तहसीन। PTI रहनुमा इरफान सलीम दस्तबरदारी को वीडियो रिकॉर्ड कराते हुए आप दीदा हो गए और कहा, बानी PTI का विजन लेकर आगे बढ़ूंगा, हम कदम से कदम मिलाएंगे, बानी PTI को रिहा कराएंगे। अली अमीन गंडापुर पर मुकम्मल एतमाद करते हैं। आयशा बानो बोली, हमारे लिए दस्तबरदारी का फैसला करना बहुत मुश्किल था। हमारी मज़ाहमत सीट की लालच के लिए नहीं थी, दस्तबरदार ना होने का फैसला उसूल पर था। पंजाब असम्बली में सेनेट की एक नशिस्त के लिए पोलिंग का अमल जारी। नून लीग के हाफिज अब्दुल करीम, PTI के महर अब्दुल सत्तार उम्मीदवार, खदीजा सिद्दीकी और एजाज मिनहास आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर मैदान में मौजूद।
کامیابی کے لیے 185 ووٹ درکار، حکومتی امیدوار کو 261 جبکہ اپوزیشن کو 108 ووٹوں کی حمایت حاصل۔ 9 بجے شروع ہونے والی پولنگ شام 4 بجے تک جاری رہے گی۔ پنجاب سے سینٹ کی نشست علامہ ساجد میر کے انتقال سے خالی ہوئی تھی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا وفاقی کابینہ کو توہین عدالت کا شو کوز نوٹس۔ جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان نے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کیس میں رپورٹ پیش نہ کرنے پر نوٹس جاری کیا۔ ریمارکس دیے، فوزیہ صدیقی پاکستان کی بیٹی ہیں، انصاف کو شکست کا سامنا نہیں کرنے دوں گا۔ ہائی کورٹ کی عزت برقرار رکھنے کے لیے اپنی جوڈیشل پاورز کا استعمال کروں گا۔ جمعرات کو بتایا گیا کوز لسٹ جاری نہیں ہوگی۔ کوز لسٹ کے لیے درخواست بھی بھجوائی۔ چیف جسٹس کو دستخط کے لیے 30 سیکنڈ بھی نہیں ملے۔ ماضی میں ججز کا روسٹر مخصوص کیسز کے فیصلوں کے لیے استعمال ہو چکا۔ ایک بار پھر ایڈمنسٹریٹو پاور کو جوڈیشل پاور کے لیے استعمال کیا گیا۔ چھٹیوں کو ختم ہونے کے بعد پہلے ورکنگ ڈے پر کیس کی آئندہ سماعت ہوگی۔ بلوچستان میں میاں بیوی کے قتل میں ملوث 11 ملزم گرفتار، کوئٹہ پولیس کا ساتکزئی ہاؤس پر بھی چھاپا۔ ساتکزئی قبیلے کے سربراہ سردار شیرباز ساتکزئی کو گرفتار کر لیا۔ سراوان کے سرداروں کا گرفتاری پر شدید رد عمل، کہا واقعے کو جواز بنا کر قبیلے کے سربراہ کی گرفتاری درست نہیں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا کہنا ہے ریاست مظلوم کے ساتھ کھڑی ہے، تمام ملوث ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ سیاسی اور آئینی معاملات پر شریف فیملی کی اہم بیٹھک، پنجاب کابینہ میں توسیع کا فیصلہ۔ مری میں وزیر اعظم شہباز شریف اور قائد نون لیگ نواز شریف کی ملاقات، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بھی موجود۔ سیلابی صورتحال، صوبے میں امن و امان، مہنگائی کے خاتمے کے لیے اقدامات پر تبادلہ خیال۔ نواز شریف نے کہا سیاسی، انتظامی اور آئینی معاملات میں اتحادیوں کی آراء کو مقدم رکھا جائے۔ پنجاب کابینہ میں 10 نئے وزراء اور مشیروں کے اضافے کا فیصلہ، اکثریت جنوبی پنجاب سے ہوگی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سرکاری دورے پر نیو یارک پہنچ گئے۔ اسحاق ڈار سلامتی کونسل اجلاس کی صدارت کریں گے۔ نائب وزیر اعظم مشرق وسطی اور فلسطین سے متعلق سلامتی کونسل مباحثے کی صدارت بھی کریں گے۔ اسحاق ڈار کی اقوام متحدہ کے اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں بھی متوقع۔ ایرانی وزیر داخلہ کا وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے ٹیلی فونک رابطہ، پاکستان میں سیلاب سے ہونے والے جانی نقصان پر اظہار افسوس۔ 26 جولائی کو ایرانی صدر کے دورہ پاکستان کے حوالے سے بھی گفتگو۔ سکندر مومنی نے کہا مشکل گھڑی میں پاکستانی حکومت اور عوام کے ساتھ کھڑے ہیں، سیلاب متاثرین کی ہر طرح کی مدد کے لیے حاضر ہیں۔ محسن نقوی نے ایرانی ہم منصب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا صدر مسعود پزشکیان کے دورہ اسلام آباد کے منتظر ہیں۔ حافظ آباد میں مانسون بارشوں کی تباہ کاریاں، متعدد علاقوں میں بارشی پانی بدستور موجود، حکومت اور انتظامیہ کا کوئی نمائندہ متاثرین کی مدد کو نہ پہنچا۔ پنڈ دادن خان نے متعدد دیہات کے متاثرین سے بھی مشکلات دوچار۔ ساوال، جوتانا، روال، غریبال میں سیلابی ریلوں سے تباہی کے مناظر، واڑہ، پھپھرا اور سدوال ہزاروں کی آبادی بھی مشکلات کا شکار۔ سوڈی گجر گاؤں میں بھی تاحال جگہ جگہ پانی موجود۔ کشمور کے قریب دریائے سندھ میں پانی کی سطح بلند، گدو بیراج میں پانی کے بہاؤ میں اضافہ، کچے کے 12 سے زائد دیہات زیر آب، کچے مکانات گرنے سے سینکڑوں افراد متاثر، کھڑی فصلیں بھی تباہ۔ سرائے عالمگیر میں 2 واقعات کے دوران 3 نوجوان ڈوب کر جاں بحق، 2 نوجوان جگو ہیڈ کے مقام پر نہر میں ڈوبے، ایک نوجوان دریائے جہلم میں نروال کے مقام پر ڈوبا۔ نہر میں ڈوبنے والے 11 سالہ علی شان اور 27 سالہ عبدالجبار کی نعشیں مل گئیں، 20 سالہ سلیمان کی تلاش جاری۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے بالائی حصوں میں مانسون بارشوں کا چوتھا سلسلہ جاری، آج سے شروع ہونے کا امکان ہے۔ دیر، کالام، سوات، کوہستان اور کشمیر میں بارش کی پیشگوئی۔ پنجاب کے شہروں ناروال، سیالکوٹ اور گجرانوالہ میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارشوں کی پیشگوئی۔ پی ڈی ایم اے کے مطابق مانسون بارشوں کا چوتھا سلسلہ قدرے زیادہ طاقتور ہے۔ کراچی میں بھی مطلع جزوی ابر آلود، سندھ کے دیگر اضلاع میں ہلکی بارش کا امکان۔
پاکستان کا پانی بند کرنے کی دھمکی دینے والے بھارت میں کھلبلی مچ گئی۔ چین نے دنیا کے پہلے سپر ڈیم کی تعمیر شروع کر دی۔ وزیر اعظم لی چیونگ نے سنگ بنیاد رکھا۔ چین کا سپر ڈیم تبت میں دریائے یارلنگ سانگ پو پر تعمیر ہوگا۔ یہی دریا بھارت میں جا کر برہما پترا کہلاتا ہے۔ 3 گورج ڈیم سے 3 گنا زیادہ توانائی فراہم کرنے والے سپر ڈیم پر $167 ارب سے زائد لاگت آئے گی۔ ISPR سمر انٹرنشپ 2025 کا سفر کامیابی سے جاری۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی طلباء سے خصوصی گفتگو۔ سمر انٹرنشپ میں 150 سے زائد یونیورسٹیز اور تعلیمی اداروں کے 6,500 طلباء کی شرکت۔ طلباء نے کہا آپریشن بنیان المرصوص میں پاک افواج کا بھارت کو منہ توڑ جواب تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ نوجوان نسل کل بھی پاکستان کے ساتھ کھڑی تھی اور ہمیشہ ساتھ کھڑی رہے گی۔ پاک افواج پر ہمیں فخر ہے اور ہمیں اپنی افواج سے کوئی جدا نہیں کر سکتا۔ ملک دشمن عناصر کی ناپاک کوشش کبھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ حمیرہ اصغر کیس میں اہم انکشافات سامنے آ گئے۔ اداکارہ کے موبائل فون کا لاسٹ سین 5 فروری 2025 تک نظر آ رہا تھا۔ حمیرہ اصغر کے اسٹائلسٹ دانش مقصود کا تہلکہ خیز بیان۔ 5 فروری کو گمشدگی کے حوالے سے پوسٹ شیئر کی۔ گمشدگی کی پوسٹ کے بعد سے ڈی پی غائب ہو گئی۔ پوسٹ کے بعد لاسٹ سین بھی نظر آنا بند ہو گیا۔ ڈی پی ہٹ جانا اور لاسٹ سین غائب ہونا موبائل استعمال کیے بغیر ممکن نہیں۔ DIG ساؤتھ اسد رضا کہتے ہیں دانش مقصود سے رابطہ کر لیا، اس حوالے سے تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا۔ زمین کے تنازع نے باپ بیٹے کی جان لے لی۔ خیرپور کے علاقے پیر گوٹ میں 2 گروہوں کے درمیان تصادم۔ رمضان اور آندل جاں بحق، ایک شخص زخمی، لاشوں کو مقامی اسپتال منتقل کر دیا۔ اسرائیلی فلسطینیوں کی نسل کشی میں مصروف۔ غزہ میں امدادی مرکز پر وحشیانہ حملوں میں 73 فلسطینی شہید۔ 24 گھنٹے میں 100 سے زائد افراد موت کی آغوش میں چلے گئے۔ امدادی مراکز پر شہید فلسطینیوں کی تعداد 900 سے بڑھ گئی۔ شہداء کی مجموعی تعداد 58,895 تک جا پہنچی۔ ایران اور 3 یورپی طاقتوں کے درمیان جوہری مذاکرات جمعہ کو ہوں گے۔ برطانیہ، فرانس اور جرمنی کے ایران کے ساتھ مذاکرات ترکیہ کے شہر استنبول میں ہوں گے۔ تہران نے واضح کیا ہے کہ وہ اپنے جوہری پروگرام پر کسی بھی قسم کی رعایت دینے کو تیار نہیں۔ بیٹنگ چلی نہ بولنگ۔ بنگلہ دیش نے پہلے T20 میں پاکستان کو 7 وکٹوں سے شکست دے دی۔ قومی ٹیم 110 رن پر ڈھیر۔ 7 کھلاڑی ڈبل فگر میں بھی نہ جا سکے۔ فخر زمان 44 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ بنگلہ دیش نے ہدف 3 وکٹس پر حاصل کر لیا۔ پرویز حسین کی نصف سنچری میچ کے بہترین کھلاڑی قرار۔ انڈر 16 ایشین چیمپئن شپ جیتنے والی پاکستان والی بال ٹیم کی وطن واپسی۔ DG سپورٹس پنجاب خضر افضال چودھری اور دیگر نے علامہ اقبال ایئرپورٹ پر ٹیم کا پرتپاک استقبال کیا۔ قومی ہیروز کو ہار پہنائے، پھولوں کی پتیاں نچھاور کیں، ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے ڈالے۔ قومی ہیروز کے اعزاز میں تقریب کا انعقاد بھی ہوگا۔